عبادت حسن منٹو. میں جس وقت اسسٹنٹ تھا جی. تو منٹو صاحب شانور اسٹوڈیو میں آیا کرتے تھے. ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے معاون سے کہ کھول دو. لڑکی نے اپنا کمر بند کھول دیا. یہ تو سادگی ہوئی میرے خیال میں. المیہ کہیں گے اسے. افسانے ان کا مرکز تھا اور ایسے ایسے افسانے لکھے ہیں کہ انسانیت کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. جوش ملی آبادی صاحب, ان کی ایک کتاب ہے یادوں کی بارات, تو اس میں انہوں نے بڑا کھل کھلا کے اپنے بارے میں سارا کچھ لکھ دیا ہے. جوش ملی آبادی صاحب, کیا کہنا ہے جوش ملی آبادی. وہ جوش کے ساتھ جو ہے نا ان کی شاعرانہ وہ کوئی نہیں بھول سکتا. جوش صاحب نے بڑا بڑا کلام لکھا ہے یار. بڑا وہ یہ ہوا کہ بمبئی گئے تھے, وہ بھی جی بمبئی گئے تھے تو WZ احمد, جی ہاں, ایک صاحب تھے جی. تو انہوں نے کہا بھائی اپنا احمد صاحب کچھ ہم سے بھی لکھوائیے. تو انہوں نے ایک گیت لکھا تھا جی. میرے جبنا کا دیکھو, ایک ڈانسر ہے جی, میرے جبنا کا دیکھو بار جیسے ندی کی موج, جیسے ہٹلر کی فوج. اچھا وہ مزاح ان کی شاعری میں شامل ہوتا تھا. دیکھیے مزاح ہر ایک کے اندر ہے جی. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا میں اب ٹوٹلی سنجیدہ آدمی ہوں جی, میں میرے لیے ہنسنا گناہ ہے, میں نہیں ہنسوں گا, ایسی کوئی بات نہیں. ہنسنا انسان کی فطرت کا ایک حصہ ہے. جی 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 جی. جو سب بہت بڑے شاعر تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کشمیر گئے ہوئے تھے جی. تو کشمیر میں تھے تو وہاں مجاز ایک شاعر تھے, بہت بڑا شاعر. اگر وہ نہ مرتا تو کسی شاعر کا چراغ اتنی روشنی سے نہ جلتا. تو پیسے نہیں تھے مجاز کے پاس. جی جی جی. تو اس نے علاقائی چیف کمشنر کے نام خط لکھا کہ مجھے 200 روپے کی ضرورت ہے. اچھا. چیف کمشنر زیادہ تر انگریز ہوا کرتے تھے اس زمانے میں. جی ہاں. تو اس نے پوچھا انگریز نے کہ مجاز, تو ایک آدمی نے بتایا کہ مجاز بہت بڑا شاعر ہے. تو اس نے کچھ نہیں کہا, اس نے لفافے میں 200 روپے بند کر کے اور مجاز کو بھجوا دی. اچھا. یہ خبر جو صاحب کو ملی. اچھا. جو صاحب نے بڑی بہت زیادہ شور غور کیا کہ شاعر برادری کی عزت مٹی میں ملا دی, یہ کیا ہے وہ کیا ہے ساری چیزیں. تو مجاز نے ایک شعر لکھا کاغذ کے اوپر اور وہ جوش صاحب کو بھیج دیا. جی. اس نے لکھا کہ جو گزرتی ہے جی قلب شاعر پر, جو گزرتی ہے قلب شاعر پر, شاعر انقلاب کیا جانے. مطلب ان کو بھی عزت دے دی انہوں نے اور وہ اپنا میسج بھی ان تک پہنچا دیا. اچھا اقبال صاحب, آپ نے بہت ساری فلمیں کی, ہٹ فلمیں دیں, رائٹنگ کی پاور بھی آپ کی ماشاءاللہ بہت زبردست رہی ہے. اس میں طنز اور مزاح کا بھی عنصر رہا ہے. زیادہ تر رائٹنگ میں آپ نے اس طرف زیادہ, ایکٹنگ بھی آپ نے مطلب کی, اور جو کہ ایکٹنگ کا تو شوق آپ کو وہ بچپن سے. ایکٹنگ کے شوق کے وجہ سے تو میں گھر سے بھاگا تھا اور اس کے بعد بڑا کچھ ہوا تھا میرے ساتھ. جی جی جی. اور ویسے لوگ مجھے جانی باکر کہتے تھے جی. حالانکہ جانی باکر سے میرا کوئی نہ میرا وہ رشتے دار تھا, نہ میرا اس کے ساتھ کوئی دوستی تھی, نہ کچھ نہیں. بس اس کی ایکٹنگ دیکھی تھی پکچروں میں. ایک پکچر تھی سر, ایک لطیفہ آپ کو اور سنا دوں, مجھے یاد آ گیا اتفاقاً بالکل, کہ ایک پکچر تھی تو اس میں یہ تھا کہ ایک اللہ والے تھے, وہ بھی آیا کرتے تھے کوٹھے پہ. تو جانی باکر نے کہا ان سے کہ حضرت کوئی 1 روپیہ ہے پاس. تو اللہ والے نے جیب سے نوٹ نکال کے دے دیا. تو نوتن سامنے بیٹھی ہوئی تھی. نوتن کہنے لگی بھائی کم سے کم اللہ والوں کو چھوڑ دیا کرو, باقی کی تو خیر ہے. تو وہ جواب دیا تھا جانی باکر نے کہ اللہ والوں کو چھوڑ کافر ہو جاؤں. تو ایسی یہ واقعات بھرے پڑے ہیں. اچھا یہ سر مہتاب بانو صاحب, میڈم مہتاب بانو صاحب, یہ سنگیتا بیگم کی والدہ کی بات کر رہے ہیں. جی ہاں جی ہاں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. وہ ایک ایسی حساس خاتون ہیں کہ جو بغیر کہے بات کو سمجھ جاتی ہے. جی جی. جب میں کام کر رہا تھا ان کی پروڈکشن میں تو مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑی یہ کہنے کی کہ میڈم کچھ پیسے نہیں. ان کا یہ تھا کہ وہ جب ان کی مرضی میں آیا بھائی اقبال رضوی, میں نے کہا جی یہ جاتے ہوئے پیسے لیتے جانا, باعزت طریقے سے. پیسے دینے کا ایک ایسا اسٹائل ہے
آدمی محسوس کرتا ہے کہ یہ لوگ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں, ہاں جی, میری عزت کرنے والے لوگ ہیں, جی ہاں, جی ہاں, کہ مجھے بن مانگے دیتے ہیں. ان کے برخلاف ایک صاحب اور تھے, ان کا نام اگر میں نے لیا تو شاید کچھ لوگوں کو برا لگ جائے, تو میں بغیر نام لیے بات کروں گا. جی, ایک دن وہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے, بالکل ایسے ہی جیسے نادر شاہ درانی تخت پہ بیٹھتا تھا, جی جی, ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک میک اپ مین آ گیا, جی, اس نے پہلے مجھ سے بات کی. کیا لگا کہ اقبال صاحب بچے بھوکے ہیں صبح سے, رات بھی ہمارے گھر روٹی نہیں پکی تھی. میں نے کہا تم جا کے کہو پروڈیوسر ہیں وہ دے دیں گے پیسے تمہیں. تو جا کر اس نے کہا جناب بچے بھوکے ہیں, پیسے چاہیے. تمہارے تو ہمیشہ ہی بچے بھوکے رہتے ہیں, شوٹنگ ہوگی پیسے مل گئے, اس سے پہلے کوئی پیسے نہیں, جاؤ. جی, ایسے بھی لوگ. اس آدمی کی آنکھوں میں نے نمی دیکھی ہے, جی, اور اس کے چہرے پہ میں نے ایک اداسی دیکھی ہے. جی, اس کے چہرے پہ میں نے مایوسی اور نا امیدی دیکھی ہے. ٹھیک ہے, جی, 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 اور میں نے سوچا کہ اب بس یہاں سے کام شروع ہو گیا ہے نیچے جانے کا. یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. جی ہاں, آپ ایک ایکٹر کو جو آتا بڑی مشکل سے ہے, بڑے نخرے سے سیٹ پہ پہنچتا ہے, اس کو تو آپ تھدی دے دیتے ہیں نوٹوں کی. جی جی, اور وہ آدمی جو جی جان سے محنت کرتے ہیں ان کو آپ ایسے دھتکارتے ہیں جیسے وہ انسان نہیں ہے, انسان ہے, بلکہ کوئی اور ہی جانور ہیں. جی بالکل. ایسے دھتکارنے والے پھر زیادہ دیر تک اپنے تخت پہ قائم نہیں رہتے. پھر سر ان کو آپ نے گرتے ہوئے بھی تو دیکھا نا, کہ مطلب بے شمار لوگ دیکھتے, بے شمار تکلیف میں, مطلب سب کچھ ہے, لیکن ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے کہ کھا نہیں سکتے. اقبال صاحب, چیف صاحب آپ نے ایک فلم لکھی تھی, ہاں, جاوید شیخ صاحب کی غالباً, وہ فلم تو سپر ہٹ ہوئی. ہاں, تو پھر ایسی کیا وجہ تھی کہ باقی وہ جاوید شیخ صاحب نے کسی اور رائٹر کو لے کے, تو وہ کوئی 3 فلمیں وہ منظر پر نہیں آ سکتے. میں اس واقعے کو تھوڑا ابتدا سے جی جی پلیز کرنا چاہوں جی گا. پلیز. میں گھر بیٹھا ہوا تھا, میں اسٹوڈیو بھی نہیں جاتا ہوں, جی, بہت کم, اگر کوئی بلائے تو پھر جاتا ہوں, ادروائز میں جی جی جی. تو میں گھر بیٹھا ہوا تھا, تو میرے جان پہچان والے ہیں, دوست ہیں, ہم اثر ہیں, کلی ہیں, ارشاد احمد صاحب. جی جی, وہ جاوید شیخ صاحب کے ایسوسیٹ ڈائریکٹر. جی جی بالکل. وہ میرے پاس آئے, مجھ سے کہنے لگے بھائی لکھنی ہے کہانی. تو میں گیا ان کے ساتھ, معاملات طے ہوئے, تو میں نے وہ کہانی لکھی, ہم بحث کرتے رہے, لکھتے رہے. اس کے بعد سے کہانی مکمل ہو گئی. اس کے بعد وہ مجھے ترکی بھی لے گئے, پہلی دفعہ مجھے فارن کنٹری میں جانے کا اتفاق ہوا. جی جی ماشاء اللہ. بہت کام کیے ہم نے. جی, کام سے مراد ہے شوٹنگیں کی. جی ہاں, اس پکچر میں میرے کیریکٹر بھی تھا چھوٹا سا. اچھا, وہ بھی کیا تھا میں نے. ہاں, چیف صاحب میں نے کیریکٹر کیا باقاعدہ. جی جی جی. پکچر ریلیز ہوئی, پکچر جی ہاں, اوپر چلی گئی, سپر ڈپر ہٹ جسے کہتے ہیں. جی بالکل. اچھا, جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ شیخ صاحب نے, جاوید شیخ صاحب نے مجھے پھر کیوں نہیں لیا, ہاں, یہ بڑا چھپتا ہوا سوال ہے. جی جی, لیکن میں ایک چیز آپ سے عرض کروں کہ میرا تکیہ جو ہے اپنے خدا پہ. شیخ جاوید صاحب نے مجھے نہیں بلایا, میں بھی ان کی طرف نہیں گیا. جی, میں بھی ان کی طرف نہیں گیا, انہوں نے کسی اور رائٹر کو لے لیا. فبیہ مرضی ہے اپنی, ڈائریکٹر ہیں جسے چاہے لے سکتے ہیں. انہوں نے لے لیا, ان کے بعد 3 پکچریں بنائی. لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 پکچریں اچھی نہیں گئی. جی, لوگ کہتے ہیں بزنس نہیں کیا نا سر. اللہ اور اللہ کا رسول گواہ ہے کہ نہ تو مجھے اس بات کا دکھ تھا کہ انہوں نے مجھے کیوں نہیں لیا. جی, میں نہیں دکھ کرتا کبھی. جی, کیوں کہ بھائی جہاں میرا رزق لکھا ہوا ہے وہاں سے تو لازمی آئے گا. یہ آپ کا بلیو ہے سر. یہ میرا بلیو, یہ آپ کا بلیو ہے. میں ہاں بڑا گنہگار سا مسلمان ہوں, لیکن میرا بلیو یہ ہے کہ بھائی یہاں سے میرے رزق ہے, میرے اللہ نے, میری مولا نے دینا ہے, وہ آ جائے گا میرے پاس, وہ اس کو روک نہیں سکتا. آخر میں یہ آپ سے میری درخواست ہے, حکومت پاکستان ہماری فلم انڈسٹری کا جو یہ زوال پذیر جو وقت گزر رہا ہے, گزرتا رہتا ہے, اس طرف ان کی توجہ ہی کوئی نہیں ہوتی ہے. اور دوسرا ہمارے جو ریٹائرڈ آرٹسٹ ہیں, ڈائریکٹرز ہیں, مطلب ان کی طرف ان کی توجہ ہی کوئی نہیں ہے. تو اقبال صاحب آپ کھلا آپ گورنمنٹ کے
جو ہمارے چند ادارے ہیں نا جو جن سے ہم ریلیٹڈ ہیں, ٹھیک, تو ان سے آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کی وہ خواہش, وہ تمنا جو ہے سب کے لیے پوری ہو جائے؟ سر تمنا تو ایسے ہی پوری ہوگی نا کہ جو واقعی حقدار ہیں جی ان کو ان کا حق ملنا چاہیے. جنہوں نے اس انڈسٹری کی خدمت کی ہے انہیں اس کا صلہ ملنا چاہیے. جی, اور یہ کہ ہم اسی مٹی کے بنے ہوئے ہیں نا, ہم اسی مٹی سے وابستہ ہیں, یہیں رہیں گے, یہیں مریں گے, یہیں ہماری خبریں بھی ہوں گی. تو یہ ہمارا پیار ہے پاکستان. اور پاکستان کے صاحب اقتدار لوگ جو ہیں انہیں یہ اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ بڑے لوگ تو اپنی گزر بسر کر لیتے ہیں نا, ہاں, جو چھوٹا طبقہ ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا, جی جی, وہ کیسے جی رہا ہے. دکان ہوتی ہے نا یہ جس میں دال چاول آٹا گھی وغیرہ پرچون کی دکان, جی جی, وہاں پہ کوئی مرد یا کوئی عورت یا کوئی بچہ یا کوئی بھی جی, جب 1 کلو آٹا خریدتا ہے نا تو بڑا دکھ ہوتا ہے. 1 کلو آٹا خریدنا اس بات کی علامت ہے کہ اس آدمی کی استطاعت 1 کلو آٹے کی ہے. اور 1 کلو آٹا کسی بھی عام گھر میں 1 وقت چلتا ہوگا یا 2 وقت چلتا ہوگا. جی, ٹھیک ہے. تو اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ مہنگائی اس حد تک نہ بڑھے کہ ہم 1 کلو آٹا خریدنے سے بھی معذور ہو جائیں. صحیح کہا آپ نے اقبال صاحب. اور پاکستان کے عوام کو سلوٹ کرتا ہوں کہ اتنی صابر و شاکر عوام جو ہے شاید ہی کسی ملک میں ہو. تو ان کی عزت کریں, ان کی عوام کی عزت کرو یار. ہاں, ادارے جو ہیں ان کی رسپیکٹ کریں, عزت کریں, اور ان کے لیے کچھ کر جائیں. ہاں, تاکہ ایسا کر جائیں کہ ہر چیز مناسب دائرے میں چل رہی ہو. جی, بجلی کے بل بھی دائرے میں چل رہے ہوں. ٹھیک ہے, پیٹرول بھی اتنا مہنگا نہ ہو کہ لوگ گاڑی بیچ کے سائیکل خرید لیں. لوگ تو اب موٹر سائیکلوں کو آگ لگا رہے ہیں. دیکھیے, مشکل وقت ہے, آگ لگانے سے مہنگائی کم تو نہیں ہوگی. ہاں, یہ تو ان کو سوچنا چاہیے, لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے. اقبال صاحب, جب آپ انڈیا سے مائیگریٹ کر کے یہاں آئے, جب پاکستان بنا, تو اس وقت آپ جوان خون اور کافی ایک خوابوں کے ساتھ اور امنگوں کے ساتھ آپ پاکستان یہاں پہ شفٹ ہوئے. آج ماشاءاللہ 90 سال کی عمر میں آج بھی آپ اسی جذبے کے ساتھ, اور جو اسٹرگل کی ہیں آپ نے, جو تجربہ حاصل کیا ہے, تو آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ کیا کھویا اور کیا پایا؟ میں عرض کروں آپ سے کہ خاندانی طور پہ میرا تعلق, میرے خاندان کا تعلق کسی امیر خاندان سے تو ختم نہیں تھا. جب ہم پاکستان آئے, وہاں اپنا گھر تھا وہ چھوڑ کے آئے تھے, ایک گاؤں میں گھر تھا اسے بھی چھوڑ کے آئے تھے. اچھا, ہم کسی کیمپ میں نہیں گئے, کسی جگہ نہیں گئے. ہم نے یہاں کے ایک مکان جو ہے وہ ہمارے جاننے والا کا تھا, اس نے اس میں ایک کمرہ ہمیں دے دیا. اس میں میرے بھائی, میری بہن, میرے والد, میری والدہ اور میں وہاں سیٹل ہو گئے وہاں پہ. اس کے بعد ہم نے جد و جہد کی, میں نے نوکریاں کی, میرے بھائی نے میرے ساتھ رہا, اس نے بھی نوکریاں کی. اس کے بعد یہ ہم فلم ٹریڈ کی طرف آئے, یہاں بھی ہم نے مکمل جد و جہد کی, لیکن ہمارا پس منظر دولت مند والا نہیں تھا ختم. اس وقت بھی ہم کرائے کے مکان میں آ کے رہے بعد میں, اور آج تک کرائے کے مکان میں ہیں. آج تک کرائے کے مکان میں ہیں. اس کی وجہ کچھ بھی رہے, اس کی وجہ یہ تھی کہ میں آیا, میری شادی ہوئی, میرا خاندان بڑھا, اتنے پیسے جمع نہیں ہو سکے کہ پھر آہستہ آہستہ مکانوں کی لاگت بڑھتی گئی. مکانوں کی لاگت بڑھتی گئی تو ہم اس قابل نہیں رہے کہ اپنا مکان بنا سکے. ایک آدھا زمین خریدی, اس میں بھی کچھ تھوڑا بہت فراڈ ہو گیا, وہ بھی نکل گئی ہاتھ. اچھا, یہ فراڈ ہوا, اس میں فراڈ ہوا. خیر, زمینوں کا فراڈ تو جو ہے نا, شروع سے یہ ایسا بڑھ رہا ہے نا. ہاں, تو یہ ہوتا رہا سلسلہ. الغرض کچھ ایسا پھنسا ہوا کام رہا کہ ہم اپنا مکان نہیں بنا سکے. آج تک کرائے کے مکانوں میں رہے, آج بھی کرائے کے مکان میں ہیں, اور مکانوں کے کرائے بڑھتے گئے, اور مکان بنانے کی لاگت بھی اسی حساب سے بڑھتی رہی. جی, بلکہ اس کا ریشو زیادہ تھا بڑھنے کا. جی جی, وہ چلتا رہا سلسلہ. اور لیکن
ہماری محبت، ہماری عقیدت، ہمارا پیار یہ پاکستان کے ساتھ یوں کا توں قائم رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا. آمین آمین. میری والدہ اسی مٹی میں دفن ہے، میرے والد اسی مٹی میں دفن ہے، میری ایک بہن، میرے 2-3 بھائی اسی مٹی میں دفن ہیں، میرے اور عزیز رشتے دار بھی ہیں. اور ایک دن آئے گا شاید میں بھی اسی طریقے سے ہو جاؤں گا. تو لیکن ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ عام طبقہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہے. عام طبقے کی میں بات کر رہا ہوں. جی 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 جی. سب سے زیادہ سر مشکلات بھی انہی کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ ہے. اور میں یہاں پہ ایک شعر کہنا ضروری سمجھتا ہوں. جی جی. کہ سلام ان سادہ دل لوگوں پہ، سلام ان سادہ دل لوگوں پہ جن کی سادگی یہ ہے وطن کے گیت لکھتے ہیں کرائے کے مکانوں میں. واہ 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 دادا، آپ نے یہ جو شعر آپ نے کہہ دیا ہے اس میں وہ سارا میسج بھی چلا گیا، وہ درد بھی آ گیا. اور آج آپ کا جو جذبہ ہے وہی ہے جب آپ یہاں مائگریٹ کر کے انڈیا سے اور پاکستان، اس میں کوئی 13 سال کی عمر تھی میری جب پاکستان آئے نا. 13 سال کا تھا میں. 1934 میں پیدا ہوا تو 1947 میں کتنے سال کا ہو گیا؟ 34 6 اور 7 13 سال. آپ بالکل صحیح، ماشاءاللہ آپ کی یادداشت بالکل صحیح کام کر رہی ہے. آپ کا احساس بھی بہت مضبوط ہے. بڑی بہت بہت شکریہ آپ میں، مہربانی. تھینک یو ویری مچ اقبال صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. ویورز، لطیف شیخ آفیشیل یوٹیوب چینل کے اندر میں نے اقبال رضوی صاحب، جن کو پوری فلم انڈسٹری کے اندر دادا کے نام سے بہت یاد کیا جاتا ہے اور یہ ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں. آج میں نے ان سے جو بھی بات چیت کی ہے یہ ایک سمجھیے کہ میں ان کے اسکول سے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے میں نے دن رات، یعنی کہ جو میرے 10 سال گزرے ہیں فلم انڈسٹری میں، تو میں نے ان کو دیکھ کے یہ میرے آئیڈیل بھی رہے اور اقبال صاحب سے میں نے بہت کچھ سیکھا. اور اقبال صاحب کا آج میں نے جو آپ سے تعارف کرایا ہے وہ اس لیے کرایا ہے کہ آپ ہمارے جو سینئرز ہیں ان کو سمجھیں، ان کو سنیں اور اپنی رائے کام کریں. اپنی رائے قائم کریں گے تو پھر آگے میں مزید اقبال صاحب جیسی شخصیات کو میں اپنے اس یوٹیوب چینل میں آپ کے سامنے لاؤں گا اور ان سے حقیقت پر مبنی وہ پرابلمز جو ہماری فلم انڈسٹری میں ہوتی رہی ہیں، کہاں کہاں پہ خلا ہوتا رہا ہے، کہاں کہاں پہ ہمارے تعلیم یافتہ ڈائریکٹرز، پروڈیوسرز، آرٹسٹ وہ آہستہ آہستہ انڈسٹری سے دور ہوتے چلے گئے، حتیٰ کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے. تو آج کا میرا یہ جو انٹرویو تھا، میں نے جو انٹرویو لیا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ میرے لطیف شیخ آفیشیل یوٹیوب چینل پہ اپنی رائے ضرور دیں اور اس میں کیا اچھا تھا، کیا برا تھا اور آپ نے کیا سیکھا. تو مجھے انتظار رہے گا. اور اسی طرح سبسکرائب جو ہے آپ نے کرنا ہے اور وہ جو بیل آئیکن ہے اس کے اوپر آپ نے اپنی انگلی کو بھی لگانا ہے اور مجھے یاد رکھیے گا. اور انشاءاللہ تعالی میں اسی طرح کے پروگرام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.